نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے توحید اللہ صاحب نے کشمیر سے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس مریض آ جائے تو وہ ضرور ایک دوا ساز کمپنی کی دوائی تجویز کرتا ہے۔ اب یہ ڈاکٹر ایسی دوا لکھتا ہے کہ جو اچھا کام بھی کرتی ہے، جس کی قیمت بھی مناسب ہے، اور وہ دوا صرف ضرورت کی بنیاد پر مریض کے لیے تجویز کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب جس کمپنی کی دوائی لکھتا ہے، اگر وہ دوا ساز کمپنی ڈاکٹر صاحب کے کلینک کے لیے مریض کے فائدے کی بنیاد پر استعمال میں آنے والی چیزیں مثلاً کرسی، بلڈ پریشر مشین، پیڈز وغیرہ جو ڈاکٹر صاحب ذاتی استعمال نہیں کرتا، تو کیا دوا لکھنے کے عوض میں ڈاکٹر صاحب کے لیے یہ ایسی چیزیں لینا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے یہ بات سمجھ لی جائے کہ اگر ڈاکٹر کسی کمپنی کی ایسی دوائی تجویز کرتا ہے کہ جس میں یہ شرائط ہوں، تو پھر کمپنی کی جانب سے ڈاکٹر کو دی گئی یہ چیزیں استعمال کرنا یہ درست ہے۔ نمبر 1، جو دوائی ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں یہ دوائی واقعی اس مریض کی ضرورت بھی ہو۔ بعض مرتبہ ڈاکٹر صاحب صرف اس لیے فلاں کمپنی کی دوائی لکھتے ہیں چونکہ وہ مجھے کمیشن دیتی ہے یا مجھے یہ چیزیں دیتی ہے، اس لیے بغیر ضرورت کے اگر ڈاکٹر دوائی لکھتا ہے تو اس طرح اس دوائی لکھنے کے عوض میں چیز لینا جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 2، جو دوائی لکھتا ہے وہ دوائی معیاری بھی ہو۔ بعض مرتبہ صرف اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کو اس پر کمیشن ملتا ہے، وہ غیر معیاری دوائی ہونے کے باوجود مریض کی پرچی پر اسے تجویز کر دیتا ہے، یہ بھی درست نہیں۔ اور تیسری اور اہم بات یہ کہ بعض مرتبہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ یہ دوائی جو میں تجویز کر رہا ہوں اس سے اچھی اور سستی دوائی فلاں کمپنی کی ہے، لیکن وہ ڈاکٹر صاحب اس لیے اس کمپنی کو ترجیح دیتے ہیں کہ چونکہ یہ مجھے کمیشن دیتے ہیں یا یہ اشیاء مجھے دیتے ہیں، اس لیے میں اس کمپنی کی دوائی لکھوں۔ تو اگر ڈاکٹر صاحب میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ بلا ضرورت لکھتے ہیں، اسی طرح مہنگی لکھتے ہیں، اسی طرح ضرورت نہ ہو اور مریض کے لیے تجویز کر دیتے ہیں، یا یہ کہ مریض کے حق میں کسی اور کمپنی کی دوائی وہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس لیے کہ یہ کمپنی مجھے پروفٹ دیتی ہے، کمیشن دیتی ہے، تو ان بنیادوں پر اگر دوائی لکھی اور کمپنی نے ڈاکٹر صاحب کو یہ چیزیں فراہم کر دیں، تو اس طرح ان چیزوں کو لینا اور استعمال کرنا ڈاکٹر صاحب کے لیے درست نہ ہوگا۔ ہاں، اگر ڈاکٹر صاحب نے دیانتداری کی بنیاد پر اور مریض کے فائدے کے لیے ایسی دوا تجویز کی ہے جو اسی کمپنی کی ہے، اور ڈاکٹر صاحب سمجھتے بھی ہیں کہ یہ دوائی اس مریض کے لیے کارگر ثابت ہوگی، تو اگر اپنے تجربہ، دیانتداری اور مریض کے خیال کی غرض سے ڈاکٹر صاحب نے دوائی لکھی اور اس دوائی کے عوض اگر کمپنی ان کو کوئی چیز دے دیتی ہے، جس طرح انہوں نے باتیں لکھی ہیں، کرسی دے دیتی ہے، پیڈز دے دیتی ہے، یا کچھ سیمپل دے دیتی ہے، بلڈ پریشر مشین دے دیتی ہے، تو پھر ان چیزوں کو لینا اور ان کو استعمال کرنا درست ہوگا، اور اگر یہ شرائط نہ پائی جائیں تو پھر لینا اور استعمال کرنا درست نہیں ہوگا۔ محمد عبداللہ صاحب پالن پور انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ پرندے کی ہڈی کھانا جائز ہے یا نہیں، خصوصاً مرغی کی ہڈی؟ وہ 7 چیزیں جن کا حدیث مبارک میں کھانے سے منع آیا ہے، ہڈی ان میں شامل نہیں ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ہڈی کھا لی ہے تو اس کے لیے کھانے کی گنجائش ہے، لیکن اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ ایک ہڈی کھانے سے ایسا نہ ہو کہ ہڈی آپ کے جسم کو کچھ متاثر کرے یا آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو، تو بس اس چیز کو دیکھ لیا جائے، وگرنہ فی نفسی ہی ہڈی کھانا جائز ہے۔ محمد اویس صاحب آپ انڈیا سے سوال کرتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی؟ اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے
تحقیقی جواب مطلوب ہے۔ یہ واقعہ حدیث کی کتب میں بہت زیادہ تلاش کرنے کے باوجود ہمیں نہیں مل سکا، اس لیے تحقیقی بات یہی ہے کہ اس واقعہ کو بیان کرنے سے اعتراض کیا جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب اور آپ کی خصوصیات اور بھی بہت زیادہ ہیں جو احادیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، تو ایسی چیز جو موجود نہیں ہے بس لوگوں میں چل پڑی ہے تو اس کو بیان کرنے سے تو اعتراض کیا جائے، اور جو صحیح سند سے صحیح واقعات آپ کی سیرت میں اور آپ کے حالات میں ملتے ہیں انہیں بیان کیا جائے۔ ضیاء النبی صاحب سوال کرتے ہیں، اگر بیوی اس دنیا سے کوچ کر جائے تو کیا شوہر اس کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ دیکھ سکتا ہے، جبکہ وہ دلیل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا غسل، تدفین و تکفین کا یہ عمل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سر انجام دیا تھا۔ اس کی وضاحت فرما کر شکر گزاری کا موقع دیں، فقط وسلام۔ جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ بیوی کی وفات کے بعد خاوند اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں، تو صحیح جواب یہ ہے کہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ البتہ یہ جو دلیل لوگ دیتے ہیں تو یہ دلیل دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت یہ جو بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا تھا، تو اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ انہوں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، بلکہ اس حدیث کا معنی، صحیح معنی وہ ہے جو ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ایک فتویٰ میں دیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ علامہ محمد امین ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے رد المحتار میں اس حدیث کے بارے میں وضاحت یہ لکھی ہے کہ یہ جو حدیث مبارک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا تھا، تو اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو غسل دیا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے غسل کے سامان کا انتظام کر کے دیا تھا۔ اصل غسل ان کو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل کا سامان تیار کر کے ان کو دیا تھا، مثلا غسل کرنے کے لیے جو تختہ ہوتا ہے وہ دیا ہو، اسی طرح ان کو پانی دیا ہو، کفن کا انتظام کیا ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف غسل کی جو نسبت ہے اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں نسبت مجازی۔ حقیقی نسبت حضرت ام ایمن کی طرف ہے اور مجازی نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ہے۔ مفصل بحث استاذ محترم کے فتویٰ میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے، جو مرکز رابطہ کر کے منگوایا جا سکتا ہے۔ محمد اویس صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، نماز میں سورت کی تقدیم و تاخیر سے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ مثلا پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا اور دوسری رکعت میں علم نشرح پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ محمد اویس صاحب کا جو سوال ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورتوں کی ترتیب پہلے ایک سورت، پھر دوسری، پھر تیسری، مثلا پہلے قل یا ایھا الکافرون، پھر اذا جاء نصر اللہ، پھر تبت یدا، پھر اس کے بعد قل ھو اللہ احد۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز میں سورتوں کی ترتیب یوں نہیں رکھتا جو قرآن کریم میں ہے، بلکہ ترتیب کو تبدیل کر دیتا ہے، مثلا پہلے اذا جاء نصر اللہ پڑھی، پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھے، یا پہلے قل ھو اللہ احد پڑھے، اس کے بعد یہ تبت یدا ابی لہب پڑھے، تو سوال ان کا یہ ہے کہ اس طرح کرنا کیسا ہے؟ جہاں تک فرض نماز کا تعلق ہے تو فرض نماز میں سورتوں کے درمیان ترتیب رکھنا یہ قرات کے واجبات میں سے ہے۔ ایک ہے نماز کے واجبات اور ایک ہیں قرات کے واجبات۔ قرات کے واجبات فرض میں یہ ہیں کہ ان میں سورتوں کی ترتیب ایسی رکھی جائے جس طرح قرآن کریم میں ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر عمدن پہلے بعد والی صورت پڑھی اور اس کے بعد پہلے والی صورت پڑھی، مثلا پہلی رکعت میں انہوں نے قل ھو اللہ احد پڑھی اور دوسری رکعت میں انہوں نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی،
تو انہوں نے اگر جان بوجھ کر کسی پڑھنے والے نے پہلے بعد والی صورت پڑھی اور بعد میں پہلی والی صورت پڑھی تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، سخت گناہ کی بات ہے۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر نہیں پڑھا بلکہ بھولے سے پڑھ لیا تو ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے اگر کسی سے ایسا ہو جاتا ہے، لیکن ان دونوں صورتوں میں نماز اس کی ادا ہو جائے گی، نماز جو ہے کراہت کے ساتھ ادا ہو جائے گی کیونکہ یہ کام اس نے مکروہ کیا ہے۔ یہ تو حکم تھا فرائض کا۔ جہاں تک واجبات، جہاں تک سنن کا تعلق ہے، نوافل کا تعلق ہے، تو اگر نفل نماز میں کسی شخص نے صورتوں کی ترتیب تبدیل کر دی، پہلے بعد والی پڑھ لی اور دوسری رکعت میں پہلے والی پڑھ لی، تو اگر جان بوجھ کر بھی ایسا کرتا ہے تو اس سے نماز مکروہ تو نہ ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ نوافل میں بھی قرآن کریم کی صورتوں کو اسی ترتیب سے پڑھا جائے جس ترتیب سے قرآن کریم میں آئی ہیں۔ سعد امجد صاحب فیصل آباد سے آپ سوال کرتے ہیں کہ درود شریف کو مختصر لکھنا اور پڑھنا جیسے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے ادبی ہے یا نہیں؟ جہاں تک آپ کے اس سوال کا جواب ہے تو اگر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم والا درود شریف پڑھتا ہے تو یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ ادب کی بات ہے اور یہ جائز ہے، اور یہ محدثین کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے یہ بات منقول ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ باقی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے سے درود شریف پڑھنے کا جو وظیفہ ہے وہ تو ادا ہو جائے گا، البتہ بعض درود جو فضیلت والے ہیں اور بعض چھوٹے ہیں، تو بعض درود جو بڑے ہیں اور فضیلت زیادہ ہے، ظاہری بات ہے ان کو پڑھنے سے ثواب زیادہ ہوگا، اور وہ درود شریف جو کم فضیلت والے ہیں ان کو پڑھنے سے ثواب کم ہوگا، لیکن ہر دو قسم کے درود شریف کو پڑھنے سے درود شریف کا وظیفہ ادا ہو جائے گا۔ مزید آپ لکھتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا درود شریف کہنا کیا یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ نیز صحابہ کرام کون سا درود زیادہ پڑھتے لکھتے تھے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پڑھنا یہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔ علامہ ابن المنذر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاوسط میں، اسی طرح امام ابو جعفر الطحاوی الحنفی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں انہوں نے کئی احادیث ایسی ذکر فرمائی ہیں کہ جس میں صحابی رسول نے یہ الفاظ استعمال فرمائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو لہٰذا یہ درود پڑھنا بھی جائز ہے۔ البتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جو زیادہ درود منقول ہے وہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اسماعیل صاحب آپ برما سے سوال کرتے ہیں، آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر پورا قرآن کریم ختم ہونے کے بعد تمام سجدہ تلاوت کو ایک ہی نشست میں بیٹھ کر ادا کر لیا جائے تو کیا سجدہ تلاوت سب کے سب ادا ہو جائیں گے یا نہیں؟ نیز ہر سجدہ الگ الگ ادا کرنا بہتر ہے یا اکٹھے ادا کرنا؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ انسان جب سجدہ تلاوت والی آیت تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کر لے، لیکن اگر فوراً سجدہ نہیں کرتا تو بعد میں سجدہ کرنے کی بھی گنجائش ہے، بعد میں بھی سجدہ تلاوت ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک اس مسئلہ کا تعلق ہے کہ ایک ہی نشست میں قرآن کریم کو ختم کیا اور اس کے 14 کے 14 سجدے اگر ایک ہی جگہ بیٹھ کر ادا کر لیے جائیں تو ادا ہو جائیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں ادا ہو جائیں گے۔ اس کے لیے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کھڑا ہو جائے، سجدہ کرے ایک، پھر اس کے بعد کھڑا ہو جائے، پھر دوسرا سجدہ، بہتر تو یہ صورت ہے۔ لیکن اگر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ایک سجدہ کر لیا پھر بیٹھ گئے، پھر دوسرا کر لیا پھر بیٹھ گئے، اس طرح بھی اگر سجدے ادا کر لیے جائیں تو اس طرح بھی ادا کرنا جائز ہے۔ گلبانو صاحبہ انڈیا سے آپ یہ سوال کرتی ہیں کہ عورت کے لیے بیوٹی پارلر کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ اس کے حکم میں کچھ تفصیل ہے، اس کو سمجھ لیا جائے۔ نمبر ایک یہ کہ عورت کے لیے کوئی بھی کاروبار کرنا، اس کے لیے بنیادی طور پر یہ دیکھا جائے کہ اگر اس کو اس کاروبار کی ضرورت ہے، آمدن کے لیے، گھر کے اخراجات کے لیے ضرورت ہے تو اس کام کو کرے،
اور اگر بلا ضرورت ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ کیا جائے۔ عورت کے لیے اصل حکم یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، گھر میں سے باہر جانے کے لیے اگر ضرورت ہے تو باہر جایا جائے، اگر ضرورت نہ ہو تو پھر گھر پر ہی رہنا عورت کے لیے زیادہ موزوں اور زیادہ مناسب ہے۔ اور جہاں تک بیوٹی پارلر کا تعلق ہے تو اس کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ بیوٹی پارلر میں مردوں کا داخلہ ممنوع ہو، وہاں خواتین بھی ہوں، مرد بھی ہوں، اور مردوں اور خواتین کا اگر اختلاط ہو تو یہ اس طرح بیوٹی پارلر چلانا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پر اگر زیب و زینت کا کام ہوتا ہے تو زیب و زینت کا کام خواتین صرف خواتین کے لیے کریں۔ اگر کوئی خاتون کسی مرد کی زیب و زینت کرتی ہے، اس کے بال سنوارتی ہے، اس کے چہرے کے بال بناتی ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی خاتون کے بال بناتی ہے یا اس کے چہرے کے بال بناتی ہے تو یہ دیکھ لیا جائے کہ خاتون کے لیے بالوں کو کٹوانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی خاتون اپنے بیوٹی پارلر کھولے ہوئے ہے اور وہ کسی خاتون کے بال کاٹتی ہے تو اس طرح کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر اپنی بھووں کے کسی عورت کی بھووں کے بال وہ بناتی ہے اور خلاف شرع بناتی ہے تو اس طرح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ خلاصہ اس جواب کا یہ نکلتا ہے کہ اگر بیوٹی پارلر ضرورت سمجھتی ہے خاتون اپنے لیے تو اس کو کھولنے کی اجازت ہے، لیکن ان شرائط کا خیال رکھے، مردوں اور خواتین کا اختلاط نہ ہو، اور وہاں پر صرف عورتوں کی زیب و زینت کا کام ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے، وگرنہ درست نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ خواتین کا بھی اگر کام ہے تو ایسے امور وہاں پر ہونے چاہیے کہ جو خلاف شریعت نہ ہوں۔ مثلا ایک عورت کو وگ لگانی پڑی تو وگ کسی انسانی بانوں کی اگر اس نے لگا دی ہے تو یہ بھی جائز نہ ہوگا۔ ان امور کا اگر خیال رکھا جائے تو پھر عورت کے لیے بیوٹی پارلر کھولنے کی گنجائش ہے۔ شاہد حسین صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں ایک دیہاتی علاقے میں رہتا ہوں، میں نے پوچھنا یہ ہے کہ کیا بگلے کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بگلے کا گوشت کھانا جائز ہے، بگلہ حلال جانوروں میں سے ہے، اور یہ وہ جانور ہے جو پنجوں سے اپنا شکار نہیں کیا کرتا، اس لیے اس کا کھانا یہ جائز ہے۔ آپ یہ دوسرا سوال کرتے ہیں کہ اسی طرح یہ بھی بتا دیں کہ ہم لوگ گھروں میں شوقیہ طور پر حلال پرندے پالتے ہیں، مثلا طوطا، بٹیر وغیرہ، تو ان کا پالنا بھی کیسا ہے شریعت کی روح سے، اس کا جواب بھی دے دیں۔ حلال پرندوں کو گھر میں پالنا یہ جائز ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ کہ ان کو آپ جو اپنے ڈڑبے میں بند کرتے ہیں تو اس کو بند کرنے کے علاوہ اور کوئی ایذا اور تکلیف نہ دی جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، ان کو خوراک دی جائے۔ اور تیسری اور اہم شرط یہ ہے کہ پرندوں کو پالنے میں اپنے فرائض اور واجبات سے غفلت نہ برتی جائے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس نے گھر میں طوطا پالا ہوا ہے، لیکن طوطے کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اس کی نماز رہ جاتی ہے، اس کے اس کے ذمہ جو شریعت نے امور لگائے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، تو اس طرح اگر کوئی شخص پالتا ہے تو اس طرح پالنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کو ایذا بھی نہیں دیتا، تکلیف بھی نہیں دیتا، اسی طرح ان کی خوراک کا بھی خیال رکھتا ہے اور اپنے فرائض و واجبات بھی مکمل ادا کرتا ہے تو پھر اس طرح ان پرندوں کو پالنے کی شریعت میں گنجائش ہے۔ فرحان علی صاحب آپ سوال کرتے ہیں کراچی سے، پوچھتے ہیں کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا چاہیے یا دونوں ہاتھوں سے، صحیح موقف کیا ہے؟ صحیح موقف یہی ہے کہ مصافحہ دو ہاتھ سے کرنا چاہیے، اور دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہی سنت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشہد سیکھا، تو اس واقعہ کا تذکرہ اس حدیث میں فرماتے ہیں، علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے تشہد سکھایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور حالت یہ تھی کہ میرا ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مصافحہ فرما کر مجھے تشہد سکھایا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے باب جو قائم کیا ہے وہ باب قائم کیا باب المصافحہ کا،
پھر اس کے بعد باب قائم کیا باب الاخذ بالیدین، یعنی پہلا جو چیپٹر تھا اس کا جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ یہ باب ہے جس میں مصافحہ کا بیان ہوگا۔ اس باب کے تحت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اسی حدیث کو نقل کیا جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عبداللہ بن مسعود کو مصافحہ سکھا رہے ہیں اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں، تشہد سکھا رہے ہیں اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کر کے سکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسرا چیپٹر قائم کیا جس کو عنوان دیا باب الاخذ بالیدین، کہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ پکڑنا۔ ان دونوں بابوں میں جو دوسرے باب میں بھی حدیث نقل کی ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہی حدیث نقل کی جس میں نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ فرما کر حضرت عبداللہ بن مسعود کو تشہد سکھایا ہے رضی اللہ عنہ۔ دونوں ابواب میں ایک ہی حدیث کو ذکر کرنا، اور پہلا باب تھا مصافحہ کا اور دوسرا باب تھا دونوں ہاتھوں سے پکڑنے کا، یہ دونوں بابوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصافحہ کرنا ہے اور مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دو بڑے بڑے محدثین ہیں اور تبع تابعی ہیں، حضرت حماد بن زید اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ۔ آپ کے بارے میں امام بخاری نقل فرماتے ہیں صافح حماد بن زید ابن المبارک بکلتا یدہ، حضرت حماد بن زید نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ انہوں نے ان سے مصافحہ کیا بیدیہ اور اپنے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ تو ان احادیث مبارک اور آثار ان دونوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مصافحہ دو ہاتھ سے کرنا یہ مسنون ہے، ایک ہاتھ سے مصافحہ نہ کیا جائے۔ اس پر ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کے مستقل نوٹس ہیں ایک فائل کی شکل میں جن کا عنوان ہے دو ہاتھ سے مصافحہ، ہماری ویب سائٹ پر بھی آپ کو مل جائیں گے، تو انہیں ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کا مطالعہ کریں، بہت مفید اور عمدہ گفتگو فرمائی ہے۔ محمد ارشد صاحب سندھ سے آپ نے دو سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ میری بھتیجی پیدا ہوئی ہے، ہم اس کا نام نائلہ رکھنا چاہتے ہیں، کیا یہ نام رکھنا درست ہے اور اس نام کا کیا معنی ہے؟ جی ہاں، یہ نام درست ہے اور اس کا معنی بھی اچھا ہے۔ اس کا معنی عطیہ، حاصل کرنے والی اور گفٹ ہے۔ صحابیات میں سے بہت سی صحابیات ایسی ہیں جن کا نام نائلہ ہے، خود حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک بیوی کا نام نائلہ تھا، تو یہ نام رکھنا درست ہے اور جائز ہے، اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اسامہ نام کا کیا معنی ہے؟ اسامہ کا معنی ہے شیر، یہ نام بھی اچھا ہے۔ احمد حسان صاحب لاہور سے آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ کسی کی سفارش کرنا کیسا ہے؟ مثلا ایک شخص کا کام کسی محکمے میں رکا ہوا ہے، اگر میں اپنی پرزور سفارش کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کام اس کا ہو جائے، تو کیا شرعاً سفارش کرنا درست ہے یا نہیں؟ تفصیل سے جواب دیں۔ سفارش کے لیے بنیادی طور پر ایک بات دیکھی جائے، وہ یہ کہ جس کام کی آپ سفارش کرنا چاہ رہے ہیں وہ کام شرعاً جائز اور درست بھی ہو، اور جس شخص کا کام ہے اس کا حق بھی ہو۔ مثلا ایک ادارہ ہے، اس میں اس نے بھی درخواست دی، دوسروں نے بھی درخواست دی، اب کچھ ایسے ہیں جو درخواست دینے والے امیدوار ہیں جو ٹاپ لسٹ میں ہیں، اب حق ان کا زیادہ ہے کہ وہ نوکری پر ان کو رکھا جائے، لیکن آپ ٹاپر کو نہیں، آپ لویسٹ کسی بندے کی بات کرتے ہیں اور اس کی سفارش کرتے ہیں، حالانکہ جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کا حق نہیں بنتا، حق کسی اور کا ہے، تو اس طرح کی سفارش کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا جائے کہ جس کام کی سفارش کی جا رہی ہے وہ کام درست ہے یا نہیں۔ مثلا ایک آدمی غلط طور پر کسی سے پیسے وصول کرنا چاہتا ہے اور آپ کے کہنے سے جو بندہ ہے وہ پیسے دینے کو تیار ہو جائے گا، گو کہ غلط طور پر ہیں، تو اس کام کو اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر یہ کام ہی غلط ہے، تو اس طرح یہ سفارش کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جس کی سفارش کی جا رہی ہے حق اسی کا ہو تب کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، جس کام کی سفارش کی جا رہی ہے وہ کام بھی شرعی طور پر جائز ہو، اگر وہ ناجائز ہے تو اس کام کی سفارش کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔
خلیل احمد صاحب راولپنڈی سے آپ ایک سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص کے سامنے کے بال جھڑ گئے ہیں، وہ وگ لگوانا چاہتا ہے تو کیا اس کا وگ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ وگ لگانے میں بنیادی طور پر یہ دیکھا جائے کہ اگر بال کسی انسان کے ہیں، انسانی بال کی بنی ہوئی وگ لگا رہا ہے تو ایسی وگ لگانا جائز نہیں ہے، ایسی وگ لگانا حرام ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔ اور اگر وہ ایسی وگ لگا رہا ہے جو انسانی بالوں سے بنی ہوئی نہیں ہے، کسی اور چیز کے بال ہیں، کسی اور چیز کی اون ہے، یا ایسے ہیں جو مصنوعی قسم کے بال ہیں، تو ان کی وگ لگانا یہ اس کی اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے، یہ لگوائی جا سکتی ہے۔ اور اس کا حکم بھی سمجھ لیا جائے وہ یہ کہ اگر وگ لگاتا ہے اور وگ اس کے جس جھلی پر بال رکھے ہوئے ہیں وہ جھلی اس کے سر پر چسپاں کر دی جاتی ہے، وہ اتر نہیں سکتی، یعنی کسی لیپ کے ذریعے اس کو پکا کر دیا جاتا ہے، تو اگر یہ شخص غسل کرنا چاہے، واجبی غسل، تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہٹا لے، ہٹانے کے بعد اپنے سر کو دھو لے۔ تو اس کا اگر خیال رکھے گا تو پھر درست ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ نماز کا وضو کرتا ہے اور وگ نے اس کے پورے سر کو ڈھانپا ہوا ہے تو پھر اس وگ پر مسح کرنا درست نہیں ہوگا، وگ کو اتار کر پھر اپنے سر پر مسح کرنا یہ اس کے وضو کے لیے ضروری ہوگا۔ ظہور احمد صاحب آپ کراچی سے سوال کرتے ہیں کہ آج کل ایک ٹرینڈ یہ چلا پڑا ہے کہ والد صاحب اپنی اولاد کو وراثت سے محروم کر رہے ہیں، مثلا اخبار میں ایک خبر دے دی کہ میرا فلاں بیٹا میری جائیداد سے محروم ہوگا، میں اس کو اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا درست ہے، اور کیا ایسا اشتہار دینے سے وہ اولاد میراث سے محروم ہو جائے گی؟ ایسا کرنا شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ اگر کوئی والد، اگر کوئی مورث اپنے کسی وارث کو، اپنی کسی اولاد کو اپنی وراثت سے محروم کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اشتہار دے دیتا ہے تو ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی وارث کو اس کی میراث سے محروم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت سے محروم فرما دے گا، اس لیے ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کی بات ہے کہ ایسا اگر کسی نے کر لیا، اشتہار دے دیا، تو کیا اس سے وہ بچہ اپنے والد کی میراث سے محروم ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بیٹا اپنے والد صاحب کی میراث سے محروم نہیں ہوگا۔ والد صاحب کی وفات پر جس طرح باقی بیٹوں کو اور باقی اولاد کو اس کی وراثت سے حصہ ملے گا، تو اس بندے اور اس بچے کو بھی اپنے والد صاحب کی وراثت سے حصہ ملے گا۔ والد صاحب کے اشتہار دینے کی وجہ سے یہ بیٹا والد کی میراث سے محروم نہیں ہوگا۔ محمد عثمان صاحب سرگودا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے خودکشی کی، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں؟ اسی طرح اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ خودکشی کرنے والا مسلمان ہے، البتہ گناہ گار ہے اور گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے اور اس کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے۔ البتہ علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ اس نے ایک گناہ کبیرہ کیا ہے، بہت برا کام اور برا فعل سر انجام دیا ہے، اس لیے علاقہ بھر کے مقتدر علماء اور بڑے لوگ تو اس کی جنازہ نہ پڑھیں، البتہ اس علاقے کے عام افراد اس کی جنازہ پڑھ لیں۔ بڑے افراد جنازہ اس لیے نہ پڑھیں تاکہ دوسروں کے لیے نمونہ عبرت ہو کہ کام بہت برا ہے، اس کام سے بچنا چاہیے، وگرنہ فلاں عالم اور فلاں بڑے صاحب یہ ہماری جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ تو جنازہ بھی پڑھنا چاہیے اور ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے۔ اسی پر آج کے آن لائن سوالات کے جوابات کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔